آپ تمامی حضرات کو اس جشن پر مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور واقعاً یہ بڑا حسین روز ہے، اس لیے کہ آمد شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور آج کا جو روز گزرا ہے یہ جناب زینب کی ولادت کا روز تھا، اور واقعاً ہمیں جشن منانا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی گواہی ہوتی ہے ہمارا یہ جشن۔ اور میں ایک جملہ جو ہے سرزمین گونڈی میں ایک جملہ کہتا ہوں، بزرگ شعراء کرام بھی تشریف فرما تھے، اس میں اس حقیر کی بھی حاضری تھی، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار کوئی جشن کوتا اور کوئی جشن چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حسین کو، اہل بیت کو کسی کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ حسین کو خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، اہل بیت کو خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ چار مصرے سماعت کیجیے گا بی بی کے ولادت۔ روز عاشورا کا پس منظر گزر جانے کے بعد، کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد، روز عاشورا کا پس منظر گزر جانے کے بعد، کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد، تو بے ردا زینب کہاں تھی خود ردا سے پوچھ لو، بے ردا زینب کہاں تھی خود ردا سے پوچھ لو، تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد، تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد۔ واقعاً جناب زینب بہت عظیم ہستی کا نام ہے، اس لیے کہ جناب زینب جانتے ہیں کس ہستی کا نام ہے؟ اگر جناب زینب کربلا کے میدان میں نہیں ہوتی تو حسین کی مشقتیں برباد ہو گئی ہوتی، نانا رسول کا دین دفن ہو گیا ہوتا، دادا ابو طالب کی محنتیں رائگاں ہو گئی ہوتی، لیکن جناب زینب نے پکار کے بھیا گھبرانا نہیں، اگر نانی ختیجہ مال لٹا کر سلام بچا سکتی ہیں تو جناب زینب جان لٹا کر سلام بچائے گی۔ دربار یزیدی میں بی بی زینب گئی ہیں، فقط اکیلی نہیں گئی ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، بھائیوں کو قربان کر کے آئی ہے، لیکن خدا کی قسم وہ جذبہ لے کے آئی ہے، میں سلام کرتا ہوں کربلا کی ماں پر، وہ جذبہ لے کے آئی ہے، نہ چہرے پہ کوئی خوف ہے نہ ماتھے پہ کوئی شکن ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بی بی کوئی میدان فتح کر کے آئی ہے۔ خدا کی قسم جناب زینب دربار میں اکیلے نہیں آئے، بلکہ ہیبت عباس کی چادر ہو کر لہجہ عباس ساتھ لے کے آئی ہیں۔ چند مصرے سماعت کیجیے گا کہ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، میرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے، علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے، اور علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے، تو تبرہ اتنا کرنا، تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر، تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر، زمانہ پوچھ بیٹھے آخر ان سے دشمنی کیا ہے، زمانہ پوچھ بیٹھے آخر ان سے دشمنی کیا ہے، تو یہاں منصف نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے، یہاں منصف نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے، بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپھی کیا ہے، بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپھی کیا ہے، تو زمین کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی، زمین کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی، کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے، کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے، بہت بلند نعرہ سلام۔ کہ غم حسین میں آباد ہوتے ہیں ہم وہ نہیں جو عشق میں برباد ہوتے ہیں، عشق غم حسین میں آباد ہوتے ہیں ہم وہ نہیں جو عشق میں برباد ہوتے ہیں، اور کتنا حسین ہے حسن تضاد غم حسین، کتنا حسین ہے حسن تضاد غم حسین، آنکھوں میں اشک ہوتے ہیں دل شاد ہوتے ہیں، آنکھوں میں اشک ہوتے ہیں دل شاد ہوتے ہیں، اور یہ ہے خدائے تشنہ دہانی کی بارگاہ، یہ ہے خدائے تشنہ دہانی کی بارگاہ، دریا یہیں پہ طالب امداد ہوتے ہیں، دریا یہیں پہ طالب امداد ہوتے ہیں۔ آخری کے مصرع سماعت کیجیے گا کہ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے۔ آج دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ سرکار یہ بتائیں
اچھا رسول کے حدیث کی پیروی کرتے ہوئے زینوا مجالستکم بذکر علی ابن ابی طالب مصرع سنیے گا کہ کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ بتائیں آپ ہر مشکل میں علی کو کیوں بلاتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے 1,24,000 نبیوں نے علی کو مدد میں بلایا، اس لیے ہم بھی علی کو مدد میں بلاتے ہیں۔ اب پھر پوچھنے والا یہ کہے کہ بھیا پھر علی کب سے تھا؟ میں نے کہا سن، جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے میرا مولا تھا، جب زمین خلق نہیں ہوئی تھی میرا مولا تھا، جب آسمان میں شامیانے نہیں لگے تھے میرا مولا تھا، جب دریاؤں میں روانیاں نہیں تھی میرا مولا تھا، المختصر یہ کہا جائے جب لفظ تھا نہیں تھا میرا مولا تھا۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے نہ رسالت کے سفر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کیا کہ یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کیا کہ یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کیا کہ غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز رہا تھا نہ آیا تھا، عالم میں کوئی راز رہا تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ پایا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ پایا تھا، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ ایک آواز بلند ترین نعرہ صلوات۔